حدیث نمبر 2 ہے، حضرت اسامہ بن شریک سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں موجود تھا جس وقت گنوار لوگ رسول اللہ سے پوچھ رہے تھے اور بار بار ایک ہی سوال کر رہے تھے، علینا حرج فی کذا، کیا اس میں کوئی گناہ ہے ہم پر اگر ہم دوا نہ کریں، یعنی اگر ہم میڈیسن یوز نہیں کرتے ہم گناہ گار ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ کے بندو، اللہ نے گناہ کسی میں نہیں رکھا مگر اس میں کہ آدمی اپنے بھائی کی عزت میں خلل ڈالے، یعنی یہ گناہ ثواب کی باتیں آپ کرتے ہو، علاج کروایا تو گناہ ہوگا، نہ کروایا تو نہیں ہوگا، بات یہ نہیں ہے۔ یہ دیکھو جو تم جیسے انسان ہے، جب تم ان کا حق مارتے ہو، جب ان کی انسلٹ کرتے ہو، جب ان کی عزت میں فرق لاتے ہو، یہ گناہ کی بات ہے۔ رسول اللہ چونکہ موقع کی مناسبت سے لوگوں کو تلقین کیا کرتے تھے، اس لیے آپ نے بدوؤں کو، گنواروں کو تہذیب سکھائی کہ آپ کو گناہ ثواب کے اس چکر سے نکل کر یہاں آنا چاہیے کہ آپ کو دوسروں کی حق تلفی نہیں کرنی، انسلٹ نہیں کرنی، دوسروں کی عزت نفس کا خیال رکھنا، یہ بڑا گناہ ہے جس کی طرف تمہیں توجہ کرنی ہے۔ پھر انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا ہم پر کچھ گناہ ہے اگر ہم دوا نہ کریں؟ آپ نے فرمایا، دوا کرو اے اللہ کے بندو، یعنی جب بیمار ہو گئے ہو تو دوا کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے کوئی بیماری ایسی نہیں بنائی جس کی دوا نہ بنائی ہو، مگر ایک بیماری، وہ بڑھاپا ہے، یعنی بڑھاپے کا کوئی علاج نہیں، اس کو سٹاپ نہیں کر سکتے۔ پھر لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا چیز سب سے بہتر ہے جو بندے کو دی جاتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوش خلقی۔ یہ روایت ابن ماجہ کی ہے، حدیث کا نمبر ہے 3436۔ اب آپ دیکھیے حدیث کے حوالے سے امپورٹنٹ باتیں جو توجہ طلب۔ نمبر 1 تو یہ کہ لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ اگر بیمار ہو جائیں تو شاید دوا کروانا، یعنی اس کا علاج کروانا، یہ توکل کے منافی ہے، یعنی یہ اللہ پر بھروسہ کرنے والی بات نہیں۔ انتظار کرنے کی بجائے جب ہم دوا کریں تو شاید یہ درست نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بار بار سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ گناہ دوا کروانا نہیں ہے، بلکہ گناہ یہ ہے کہ آپ اپنے بھائی کی بے عزتی کرو، اس کی عزت کا خیال نہ کرو۔ اور دوسری بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی اور آپ نے فرمایا، دوا کرواؤ اے اللہ کے بندو، کہ اللہ نے جب دوا پیدا کر دی ہے تو تلاش کرو کہ آپ کی بیماری کا حل اللہ کی طرف سے اگر موجود ہے تو اللہ کی رحمت ہے، رحمت سے فائدہ اٹھاؤ۔ اور جب یہ سوال کیا گیا کہ سب سے بہترین چیز کیا ہے جو بندے کو دی جاتی ہے، تو آپ نے جواب دیا، خوش خلقی۔ خوش خلقی کے اثرات کس پر مرتب ہوتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے صحت مندی کی کنجی ہے صحت، خوش خلقی کے ساتھ ہے۔ بھلا یہ کیسے ہے؟ کون سی چیزیں انسان کو بیمار کرتی؟ سب سے پہلے بیمار کرنے والی کون سی چیز ہے؟ برا خیال، انسان کے ذہن میں آنے والی نیگیٹو تھاٹ، برا خیال جو ہے نا، یہ انسان کو بیمار کرتا ہے۔ اور یہ برا خیال ایک بھی ہو سکتا ہے، چھوٹا بھی بڑا بھی۔ مثلا یہ کہ ایک انسان کا خیال اگر رب کی طرف سے ہٹ کر کسی انسان کی طرف ہو جاتا ہے تو انسان کی سوچ بیمار ہو گئی۔ اسی کو شرک کہتے ہیں۔ شرک کی سادہ سی ڈیفینیشن ہے، یعنی اور بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا۔ جب ہم اس طرح کی بات کرتے ہیں کچھ سمجھ نہیں آتی، حالانکہ بات تو سچ۔ اس کا مطلب ہے مرکز توجہ کا بدل جانا، شرک ہے۔ توجہ کا مرکز بدل جانا، مثلا ہماری توجہ اللہ کی طرف تھی نا، اب ہمارے دل کے اندر اگر یہ بات آ گئی کہ اللہ سے نہیں، یہ ڈاکٹر صاحب سے ہمیں فیض ملنا ہے، تو توجہ تو بدل گئی۔ اس میں کوئی شک نہیں، اسباب اللہ نے پیدا کیے ہیں، تعلیم کا فرق پڑتا ہے اور لوگوں کی مہارت کی وجہ سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، لیکن مومن اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ بیماری اور شفا دونوں اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم اسباب اختیار کر سکتے ہیں، لیکن کسی سبب کو اختیار کر کے ہم صحت حاصل نہیں کر سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ یہ بات کلیئر ہو رہی؟
یہ بات یوں تو سادہ سی ہے لیکن زندگی بدل دینے والی بات ہے. زندگی کی تبدیلی کا انحصار اور ذہنی شعوری صحت کا انحصار اس چیز کے اوپر ہے کہ ایک انسان اپنی ہر سوچ کا رخ اللہ کی طرف موڑ دے, اپنی بھرپور توجہ اللہ کی طرف کر لے. اس کے بغیر انسان نہ ذہنی شعوری قلبی طور پر صحت مند ہو سکتا ہے نہ جسمانی طور پر. جس وقت ایک انسان کسی انسان کی طرف توجہ کرتا ہے تو جانتا ہے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ مایوسی. کیونکہ انسان کی مانگوں کو پورا کر ہی نہیں سکتا, اور مایوسی سیاہ بادلوں کی طرح ہے, انسان کے شعور پر چھا جاتی ہے اور مایوسی کی وجہ سے انسان بیمار ہوتا ہے. یہ جو ڈپریشن ہے کاہے کی وجہ سے ہوتا ہے؟ مایوسی کی وجہ سے. انسان سے امید کی ڈور چھوٹ جاتی ہے. اس وجہ سے پہلا کام کرنے والا یہ ہے, آپ ایک ایسا علم پڑھ رہے ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ملا کہ اللہ پر بھروسہ کرنا ہے, اللہ کی طرف توجہ کرنی, اس پر توکل کرنا, ہر ایک چیز کا خالق اسے سمجھنا ہے, اسی سے مدد طلب کرنی ہے, اور اس بات پر یقین رکھنا ہے کہ ہر فیصلہ اس کی ذات کی طرف سے ہوتا, کیونکہ اس نے فرمایا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ, تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا مگر یہ کہ اللہ چاہے. اب آپ اگر دیکھیے پوری ہماری لائف جو ہے نا اس سے عملاً اپوزٹ ہے. مثلا انسان بیماریوں کا علاج دریافت کرتا ہے سائنٹیفکلی, اسے ریسرچز کرنی چاہیے, اسے دریافت کرنا چاہیے, لیکن انسان سمجھتا ہے کہ اب صحت میرے ہاتھ میں ہے. پھر اسے پتہ چلتا ہے کبھی تو صحت نصیب ہو گئی کسی کو اسی میڈیسن سے, کسی کو صحت نصیب نہیں ہوتی. پھر جب صحت نصیب نہیں ہوتی تو وہ جو دعویٰ تھا وہ کہاں گیا کہ اس نے مکمل طور پر صحت عطا کرنی ہے فلاں میڈیسن نے. پھر اگلی میڈیسن کی طرف چلے جاتے ہیں, پھر اگلی پہ شفٹ ہو جاتے ہیں, پھر ٹیسٹ ہوتے ہیں, پھر کسی اور طرح سے اس کے بارے میں پتہ چلانے کی کوشش کی جاتی کہ آخر صحت کے راستے کی رکاوٹ کیا ہے. لیکن ظاہری اسباب کی طرف جب انسان دیکھنے لگ جاتا ہے نا تو اس کی نظر کبھی اللہ کی طرف نہیں جاتی. ہمارا یہ بگ ایشو ہے, اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہم پر کیا گیا احسان ہے کہ انہوں نے ہماری سوچ کا رخ رب کی طرف کرنے کے لیے کوشش کی کہ اللہ کے بندو, نوٹ کریں الفاظ, اے اللہ کے بندو دعا کرو, کیونکہ اللہ نے کوئی بیماری نازل نہیں کی مگر یہ کہ اس کا علاج ہوتا.